رحمان آگے چلتے ہیں. مودی نے جو ہے اروناچل پردیش کا دورہ کیا ہے اور چین کا ایک بڑا درینہ اور متنازع یہ کیس ہے, تو اس پہ چین نے کافی شور شرابہ کیا, غصہ کیا. ہم نے دیکھا ماضی میں مختلف ویڈیوز آتی رہیں جب چینی جو فوجی ہیں وہ سامنے کھڑے کر کے انڈین فوجیوں کو چپڑے شیر بھی مارتے رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ انڈیا کیا کردار ہے خطے میں؟ انڈیا اپنی حزمیت مٹانا چاہتا ہے. کشمیر میں بھی اس نے دورہ کیا اور یہ ابھی کشمیر کا ہی بیلٹ ہے اس پر وہ دورہ کر رہا ہے. متنازع علاقوں کا مودی دورہ کر کے کیا الیکشن میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, ہیرو بننا چاہ رہا ہے, وہ دادا گیری جما رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جو ریاستی الیکشن ہوئے تھے, ہم نے پہلے بھی کی دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس کے اندر اس کو منہ کی کھانا پڑی, اس کو پتہ چل گیا کہ میری اس وقت اوقات کیا ہے اور اگر آنے والے الیکشن میں میرا نتیجہ یا میرا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اب وہ اپنے کہتے ہیں کہ آخری ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اس کے اندر وہ کشمیر کے اوپر بھی جا رہا ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ جو سمپتی ووٹ ہے اور جو جو آپ سنتے ہیں کہ اینٹی پاکستان ووٹ ہے یا اینٹی چائنا ووٹ ہے بہت سارا انڈیا کے اندر, یا جو وہاں کا پیٹریوٹک ووٹ ہے, خالص انڈین ووٹ ہے, اس کو حاصل کیا جائے, ان کی ہمدردی کو حاصل کیا جائے. ہندو مذہب یہاں جو خاص انڈیا کی بات کرتے ہیں, ابھی کچھ پچھلے دنوں ایک بندہ وہ گیا ہوا تھا انڈیا میں, تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی ایک خاص قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ابھی تک موجود ہے جو اس بات کا دفاع کرتا ہے کہ جو کچھ انڈین آرمی کشمیر میں کر رہی ہے وہ رائٹ کر رہی ہے, وہ انڈیا کے استحکام کے لیے ضروری ہے. تو ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ابھی بھی انڈیا کے اندر موجود ہے اور اس مائنڈ سیٹ کی بہت طاقت ہے, بہت پاور ہے. تو وہ اس مائنڈ سیٹ کو جو چائنا کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, اس مائنڈ سیٹ سے سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش ہے. مودی اس کے پیچھے کیا عبید صاحب نے جس طرح بات کی, بنیادی طور پہ بات وہی اتفاق کرتا ہوں, اسی پہ جا رہے ہیں. لیکن یہ جو جھگڑا ان کے درمیان ہے, جس اروناچل پردیش میں آپ کو یاد ہوگا 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان اس جگہ پہ جنگ ہو گئی ہے. بنیادی طور پہ یہ ساری پٹی کو جو تبت کے ساتھ, تبت کا چائنا کہتا ہے یہ تبت کا علاقہ ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے, اور ان کی شکلیں, ان کا بود و باش سارا چائنا سے ملتا ہے. تو بہت سارے پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے کہ وہ پٹی ایسی ہے, وہاں پہ انڈیا کے خلاف ایک تحریک برپا ہو سکتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے ساتھ میں جو بھوٹان کی بارڈر لگتی ہے, وہاں پہ چائنا نے بڑا کام کیا ہے, اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا. تو یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, جن کی شکلیں, جن کی زبان, جن کا سب کچھ کلچر چائنا سے ملتا ہے, وہ چاہتے ہیں فریڈم چاہتے ہیں, وہ آزادی چاہتے ہیں. اب مودی ادھر چائنا کے ساتھ علاقہ, چائنا سپر پاور ہے, چائنا کے ساتھ علاقہ نہیں جائے گا. یہ وہاں پہ جھگڑا ان کی کافی 2017 میں بھی چائنا اور ان کی ایک جھڑپ ہو گئی اسی بارڈر کے اوپر, انڈین فوجی اور چائنا کے. تو اس وقت ان کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہمارے فوجی ہمالیہ ہیں, اس سے ٹکراؤ گے تو تم پاش ہو جاؤ گے. اور کل بھی ان کی وزارت خارجہ کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایکسچینج ہوا ہے, دھمکی آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو نرم تھریٹ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی ہو گئی ہے. تو مودی وہاں گیا ہے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا اس موڈ میں ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی وار کسی بھی خطے میں دنیا میں چاہ رہا ہے. چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی داغ بٹھانے کے لیے, اپنا آپ دکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی وار وہ کسی خطے میں بھی, کسی جگہ بھی وہ چاہ رہا ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے جزائر پہ یا ادھر انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے. پچھلے 6 مہینوں میں ٹاپک جو چائنا کے پاس ہیں یا چائنی فوج کے پاس ہارڈ ٹارگٹ جو ہیں وہ اس وقت یہی دو ہیں. جی آپ کے بالکل درست ہے. آپ کا پچھلے 6 مہینوں کے اندر چائنا نے کچھ اس طرح کے بیانات دیے. ان کے جو وہ تھے وزیر اعظم نے, اس نے کہا کہ ہماری فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا. جی ہمارے ہاں وہ ایک گاؤں میں ہمارے ہاں ایک کہاوت ہوتی ہے یا کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوج سے پینشن آئے یا کسی بھی ادارے سے وہ جب پینشن آتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے, تو وہ گاؤں والے باقی لوگ کہتے ہیں ذرا اس سے بچ کے رہنا, اب یہ کوئی بندہ مارے گا. تو اب میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ فائنینشلی بندہ مارنے کے موڈ میں ہے. چائنا سے آج کل انڈیا سے کو بھی ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچ کے رہے. آگے ہم